السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. میرے بھائیو، ہمارا آج کا موضوع ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے جو ہم میں سے تقریباً ہر ایک کو زبانی یاد ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. یہ وہ عظیم سورت ہے جسے قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت قرار دیا گیا ہے. سب سے طویل نہیں، سب سے لمبی نہیں، بلکہ سب سے عظیم، یعنی کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے یہ آیت باقی تمام آیتوں سے بڑھ کر ہے، جبکہ یہ سب سے لمبی نہیں ہے. اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابی اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کہ ابی یہ جانتے ہو کہ قرآن پاک کی تمام آیات میں سے سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ ابی ابن کعب کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں. اللہ کے رسول نے پھر سوال دہرایا، میں نے پھر وہی جواب دیا. تیسری بار اللہ کے رسول نے جب سوال کیا تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ آیت جو ہے میرے خیال میں قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے. تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو شاباش دیتے ہوئے ان کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ ابو المنذر، یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے ابو المنذر، کہ ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی کہ تمہارا جواب ٹھیک ہے اور یہ اللہ نے جو تمہیں سمجھ دی ہے یہ سمجھ تمہیں مبارک ہو. اور اس سے میرے بھائی یہ بھی پتا چلا کہ سب سے عظیم علم وہ ہے، سب سے بہتر علم وہ ہے جس سے آپ کو اللہ کے کلام کے بارے میں پتا چلے، جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معلومات ملیں، جس سے آپ کو اللہ کے ناموں اور صفات کا پتہ چلے. وہ علم سب سے بہتر علم ہوتا ہے. بہرحال مسلم شریف کی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. میرے بھائی، یہی وہ عظیم آیت ہے جس کے بارے میں پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ روایت کیا امام طبرانی نے اپنی معجم الکبیر میں، اور شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جو بھی آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھے اس کے اور جنت کے مابین رکاوٹ ایک ہی چیز ہے. کیا؟ موت. جس نے کسی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اور فوت ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا. رکاوٹ موت کی تھی، موت آ گئی ہے، اب وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے
کہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ رمضان کا فطرانہ آ رہا ہے، صدقۃ الفطر آ رہا ہے، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے۔ اور وہ فطرانہ کس شکل میں تھا؟ پاؤنڈ کی شکل میں تھا یا ریال کی شکل میں تھا کہ ڈالر کی شکل میں تھا یا روپے کی شکل میں تھا؟ کس شکل میں تھا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے جی۔ غلے کی شکل میں، جنس کی شکل میں، اناج کی شکل میں۔ تو موضوع تو ہمارا آیت الکرسی ہے، لیکن درمیان میں جو کوئی اچھی بات آئے گی میں آپ کی توجہ اس کی طرف دلاؤں گا۔ تو میرے بھائی، سنت طریقہ یہ ہے کہ فطرانے میں کرنسی نہ دی جائے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ فطرانے میں کیا دیا جائے؟ اناج دیا جائے، جنس دی جائے، کھانا دیا جائے، خوراک دی جائے۔ آپ کے زمانے میں درم و دینار کے سکے موجود تھے، سونے چاندی کے سکے آپ کے زمانے میں موجود تھے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فطرانے کی شکل میں غلہ دیتے رہے ہیں، جنس دیتے رہے ہیں، اناج دیتے رہے ہیں۔ کرنسی نہ دینے کے بارے میں آپ نے کہا، نہ ان میں سے کسی نے یہ عمل کیا۔ اس لیے آپ جب بھی فقیر کو دیں گے فطرانے کی شکل میں، غلہ دیں گے، گندم دیں گے، چاول دیں گے، کھجوریں دیں گے، ایسی کوئی اناج یا ایسا کوئی غلہ اور جنس دیں گے، کرنسی آپ نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ آپ کسی آدمی کو کرنسی دیں، وہ فقیر نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے، آپ اس کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ میں تمہیں اتنے پیسے بھیج رہا ہوں، اتنے پیسے دے رہا ہوں، تم نے اس کا غلہ خرید کر فقیر کو دینا ہے، تو وہ آپ کا وکیل بن گیا۔ فقیر کے ہاتھ میں کیا آئے؟ کرنسی نہ آئے، بلکہ کیا آئے؟ غلہ آئے۔ یہ ہے سنت طریقہ، یہ ہے درست طریقہ۔ تو جناب ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، حوالہ بخاری شریف کا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ فطرانے کے غلے کے اوپر، فطرانے کے اناج کے اوپر سیکورٹی کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا تھا کہ رات کو میں نے دیکھا ایک آدمی آیا اور غلے میں سے لے رہا ہے، چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ میری منت سماعت کرنے لگا۔ میں نے کہا نہیں، میں تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر جاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ میری منت سماعت کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیگم ہے، میں ضرورت مند تھا، میں محتاج تھا، غلطی کر بیٹھا، آئندہ میں یہ کام اور یہ غلطی نہیں کروں گا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کی نماز جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی تو آپ نے کہا ما فعل اسیرک البارحہ، کہ ابو ہریرہ تم نے رات ایک آدمی کو گرفتار کیا تھا، وہ کدھر گیا؟ کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ تو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میری منت سماعت کی، اپنی مجبوری ظاہر کی، بچوں کے بارے میں بتایا، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا۔ فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے رسول عالم الغیب تھے کہ نہیں تھے؟ اللہ کے رسول نے تو بات بتا دی ہے۔ گزشتہ رات کی بات بھی ابو ہریرہ سے آپ نے ذکر کر دی کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس رات کو ایک قیدی تھا، تم نے کسی کو گرفتار کیا تھا، کیا ہوا؟ جبکہ ابو ہریرہ نے بھی بات نہیں بتائی تھی، پہلے ہی آپ نے کہہ دیا، اور اب آپ بتا رہے ہیں وہ بات ماضی کی تھی اور آپ مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا۔ تو اب بتائیے کیا اللہ کے رسول عالم الغیب ہیں کہ نہیں؟ عجیب بات ہے بھائی، دو دلیلیں میں نے دے دی ہیں، پھر بھی ان لوگوں کا اصرار ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ میرے بھائی دیکھیں، ہم اللہ کے رسول کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کے رسول مانتے ہیں، اور رسول اور نبی وہی ہوتا ہے جن کے اوپر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جن کو اللہ کئی باتیں بتاتے ہیں۔ کئی باتیں وہ 10 ہو سکتی ہیں، وہ 20 ہو سکتی ہیں، وہ سینکڑوں ہو سکتی ہیں، وہ ہزاروں میں ہو سکتی ہیں، لیکن کل غیب کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اور عالم الغیب وہ ہے جو ازل سے لے کر ابد تک
شروع سے لے کے آخر تک کی ہمیشہ کی ساری باتوں کو جتنی بھی انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں ساری کی ساری کو جانتا ہے. وہ تنہا اللہ ہے جس کا آسمانوں سے یہ اعلان ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. کیا اللہ کے رسول آپ خود لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. نہ آسمان والوں میں کوئی عالم الغیب ہے نہ زمین والوں میں کوئی عالم الغیب ہے. دوسرے لفظوں میں نہ کوئی فرشتہ عالم الغیب ہے نہ کوئی انسان عالم الغیب ہے نہ کوئی جن عالم الغیب ہے. عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. البتہ اللہ نبیوں کو کئی غیبی باتیں بتاتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن وہ کتنی ہیں محدود ہیں. اور اللہ کا جو علم ہے غیب کا علم وہ غیر محدود ہے. جو آپ کو غیبی باتیں بتائی گئی ہیں محدود ہیں. 10 ہوں گی 20 ہوں گی 100 ہوں گی 1000 ہوں گی لاکھ ہوں گی آپ کروڑ کہہ لیں لیکن اللہ کا علم اسے گنا نہیں جا سکتا اسے شمار نہیں کیا جا سکتا اس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں جو عالم الغیب ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے کوئی اور نہیں ہے. تو جناب ابو ہریرہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی پھر آئے گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی آئے گا. یہ جناب ابو ہریرہ کو یقین کہاں سے ہو گیا جی؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کہہ چکے تھے وہ آئے گا مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا. آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان. اسے کہتے ہیں اللہ کی ذات کے اوپر ایمان. اور ایک میرا اور آپ کا ایمان ہے ڈاواں ڈول کمزور قسم کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے. یہ اللہ نے کہہ دیا. اب اللہ کی بات سچ ہے لیکن آج اگر ہمارے پاس کوئی بزرگ آ جائے سفید داڑھی رکھی ہو اور ہمیں بتا دیں کہ اس وقت تمہارے گھر میں چور ہیں اور کسی کو پتا نہیں ہے سوائے میرے اور مجھے کسی نے فون بھی نہیں کیا ہم فوراً ایمان لے آئیں گے کہ عالم الغیب ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اتنا کو ہمارا مضبوط عقیدہ ہے. اور یہ ابو ہریرہ ہیں جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا مجھے یقین تھا کہ یہ چور اب دوبارہ آئے گا. کہتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ وہ آیا میں نے اسے گرفتار کر لیا پھر میری منت سماعت کرنے لگا. پھر کہنے لگا کہ میرے بچے ہیں میری بیگم ہے میں ضرورت مند تھا میں محتاج تھا مجھے چھوڑ دیں میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا دوبارہ آپ کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا دوبارہ چوری نہیں کروں گا. جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب اس نے اتنی منت سماعت کی مجھے پھر ترس آ گیا میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا. صبح کی نماز پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھی تو آپ نے پھر کہا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ گزشتہ رات جو تمہارے پاس چور آیا تھا مجرم آیا تھا جس کو تم نے قیدی بنا لیا تھا اس کا کیا کیا کہاں گیا اس کی حقیقت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر ساری تفصیل بتا دی اور کہا اللہ کے رسول یہ کچھ ہوا ہے اور میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پھر آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ پھر آئے گا. کہتے ہیں میں پھر انتظار کرنے لگا. اس بار جب وہ آیا میں نے گرفتار کر لیا وہ منت سماعت کرنے لگا. میں نے کہا میں نہیں سنوں گا بہت ہو گئی. تم ہر دفعہ وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤں گا پھر آ جاتے ہو تو اب تمہارے لیے کوئی معافی نہیں ہے. جب چور نے دیکھا کہ اب معافی کا راستہ معافی کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو اس نے کہا دیکھو اگر مجھے چھوڑ دو تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا ان کلمات سے تمہیں بڑا فائدہ ہوگا. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں یہ اگر تم رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے پڑھ لیا کرو تو پوری رات اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہاری حفاظت کرے گا اور پوری رات تمہارے قریب شیطان نہیں آ سکے گا. وہ کیا کلمات ہیں بھائی وہ کیا الفاظ ہیں؟ کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پوری آیت الکرسی اس نے پڑھ دی.
ہاں جی اس آدمی کی اس بات کو مان لینا چاہیے؟ جی مان لینا چاہیے؟ نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے، وہ رسول نہیں ہے. ہم کیوں مانیں اس کی بات؟ ہم خوابوں والے نہیں ہیں. نہیں ایسے بات نہیں مانیں گے. بات ہم ٹھہر کے مانیں گے، فوری طور پہ نہیں مانیں گے. صبح کی نماز جناب ابو ہریرہ نے پھر مسجد میں جا کے پڑھی. اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھئی کیا ہوا؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے یہ مجھے کہا تھا، یہ باتیں سکھائی ہیں، تب میں نے اسے چھوڑ دیا. فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق وہو کذوب، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، لیکن اس بات میں اس نے سچ بولا ہے، یہ بات صحیح بتائی ہے. اب ہم مانیں گے. اب کیوں مانیں گے؟ اب اللہ کے رسول نے اسٹیمپ لگا دی ہے، اب اللہ کے رسول کی مہر لگ گئی ہے، اب مانیں گے. پہلے ماننے والے ہم نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کلمہ ایک کا پڑھا ہے، دو کا نہیں پڑھا. کلمہ کتنے کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کے نام کے ساتھ کیا کسی اور کا نام ہے آگے؟ تو رسالت اور نبوت اور دین ایک شخص کا ہے، جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے محترم ہیں، جو سب سے مقدس ہیں، جنہیں دنیا جناب محمد کے نام سے جانتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ شیطان تھا. یہ کون تھا؟ یہ شیطان تھا. یہ شیطان بتا رہا تھا کہ جب میں نے کسی کے اوپر رات کو وار کرنا ہوتا ہے تو کون سا اسلحہ ہے جو میرے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے. شیطان سے بہتر کون جانتا ہے کہ جب میں نے کسی کے اوپر رات کو وار کرنا ہوتا ہے تو آیت الکرسی جس نے پڑھی ہو میں وہاں پہ وار نہیں کر پاتا. تو اس کو پتا تھا اس بات کا، اس لیے اس نے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ کلمات جناب ابو ہریرہ کو سکھائے. لیکن ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ شیطان نے سکھائے ہیں، ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ جناب ابو ہریرہ نے کہا ہے، ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس کو اوپر اپنی اسٹیمپ لگائی ہے، آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، آپ نے اس کو صحیح کہا ہے. ہم اللہ کے رسول کی وجہ سے اس کو اوپر عمل کرتے ہیں. لیکن بہرحال یہ پتا چل گیا کہ آیت الکرسی وہ عظیم آیت ہے کہ رات کو آپ سونے سے پہلے پڑھیں تو پوری رات شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا آپ کی حفاظت کرے گا. میرے بھائی آپ بتائیں رات کو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھ کے سونا چاہیے یا کوئی گندی سی فلم دیکھ کے سونا چاہیے؟ جی کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی موسیقی جو ہے وہ کیا ہے؟ روح کی غذا ہے. ہم مانتے ہیں یہ بات صحیح ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن اس روح کی غذا ہے جو روح شیطانی روح ہے. جو روح مومن روح ہے، جو روح مسلمان روح ہے، جس روح نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس روح کو غذا جو ملتی ہے موسیقی سے نہیں ملتی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس روح کو سکون ملتا ہے تو قرآن سے ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھنا ہے اور رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھنا ہے. اور اب آپ تو پڑھ لیں گے، لیکن آپ کو چھوٹا سا بچہ ہے بیچارہ 10 سال کا، وہ کیسے پڑھے گا؟ جی وہ تو 10 سال کا نا، بیچارہ چھوٹا سا ہے. آیت الکرسی مشکل ہے اس کے لیے. انگلش یاد کروانا آسان ہے، پہاڑے یاد کروا لیں گے، انگلش کی پوئمز بھی یاد کروا لیں گے، شعر بھی یاد کروا لیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آیت الکرسی بھائی مشکل ہے، بچہ بھی چھوٹا سا. ایسے ہی نا جی صاحب؟ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے کہ چھوٹے سے بچے کے اوپر ہم نے جب وہ 3 سال کا ہوتا ہے اس کو بیگ بنا دیتے ہیں جس میں کتابیں ہوتی ہیں، چلا اسے جاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں ناغا نہیں ہونا چاہیے، اس کو ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو انجینئر بنانا ہے، اس کو بڑا آفیسر بنانا ہے، اس کو ڈائریکٹ فوج میں کیپٹن یا کرنل بھرتی کروانا ہے. اور جب نماز کی باری آئے گی کہ اس کو فجر کی نماز پڑھائیں، نہیں ابھی چھوٹا ہے جی، ابھی چھوٹا ہے. اگر یہ کہا جائے اس کو قرآن پاک سکھائیں، نہیں ابھی چھوٹا ہے. وہی بچہ اگر گھر میں ایک گلاس توڑ دے
وہی بچہ اگر کبھی اپنا ہاتھ کسی بجلی کے سوئچ کی طرف بڑھائے تو ہم زور سے تھپڑ مارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر دوبارہ اس نے ہاتھ لگا لیا، اب تو ہم دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی وقت ہم موجود نہ ہوں، یہ ہاتھ لگائے گا، جل جائے گا، مر جائے گا. تھپڑ کیوں مارا ہے؟ چھوٹا سا ہے، اس کی حفاظت کے لیے مارا ہے، اس کی بہتری کے لیے مارا ہے. تو میرے بھائی اگر وہ نماز کا بھی عادی نہیں بنے گا تو اس کی آخر تباہ ہوگی. آج آپ کو خطرہ ہے کہ یہ 10 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا ہے، اگر اس کو نہیں ماریں گے تو یہ بجلی سے جل جائے گا، اور قیامت کے روز اگر یہ نمازیں نہ پڑھنے والا ہوا، شرک کرنے والا ہوا، ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں. 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور قرآن پاک کی برکت سے اس کا ذہن بھی کھلے گا. قرآن پاک کی برکت سے، اس حافظ قرآن کی وجہ سے آپ کے گھر میں بھی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں گی. آپ کے گھر میں جب وہ بچہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا، آپ کے گھر میں جب وہ بچہ آیت الکرسی پڑھے گا تو خود بھی محفوظ رہے گا، آپ کے گھر میں بھی شیطان داخل نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال میرے بھائی، یہ آیت الکرسی ہمارا موضوع ہے، یہ بہت عظیم آیت ہے. اب میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کی عظمت آج بھی سن لی، پہلے بھی سنتے رہے ہیں کہ بڑی عظیم آیت ہے، بڑے اس کے فضائل ہیں، بڑی اس کی شان ہے، بڑا اس کا مقام ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیوں اس کی شان ہے، کیوں اس کا مقام ہے، اس کے اندر کون سے ہیرے ہیں، کون سے موتی ہیں، کیا وجہ ہے، اس میں کیا ایسی باتیں رکھ دی گئی ہیں جن کی وجہ سے آیت الکرسی کی اتنی بڑی شان ہے. پتہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا ہم ان میں سے ہیں کہ شہد کی بوتل لٹکا لو اور یہ عقیدہ رکھ لو کہ شفا خود ہی مل جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں آیا شہد میں شفا ہے. قرآن پاک میں آیا نا؟ بالکل آیا ہے. تو اب شفا کیسے حاصل کرنی ہے؟ شہد کی بوتل کو گلے میں لٹکا لو؟ نہیں، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کھانے سے ملے گی. شہد میں شفا ہے، لیکن جب کھائیں گے تب شفا ملے گی. میرے بھائی قرآن پاک شفا ہے، اس کو پڑھیں گے، اس کے ذریعے دم کریں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، تب ہمیں شفا ملے گی، جسمانی امراض سے بھی، روحانی امراض سے بھی.